بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیونکہ چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے، اسکول کی چھٹیاں چالو ہیں، تو بچوں کے لیے دینی سمر کیمپ کا انتظام کرنا ایک خیال پیدا ہوا اور بڑوں کی طرف سے رائے آئی، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ایک مہم چلائی گئی۔ الحمدللہ بہت کامیاب بھی رہی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ نصاب جو سلیبس ہوتا ہے بچوں کے لیے کس طرح متعین کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یعنی ہمارے پاس جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان سے ہم سلیکٹ کر لیں، 40 حدیثیں، 40 دعائیں، کچھ عقائد، کچھ مسائل، ایک سلیبس ہمارا خود کا تیار ہو جائے۔ اس سلسلے میں بات چل رہی تھی، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا، مصروفیات بھی تھیں دوسری، اور اس کے بعد جو پلان بنا دینی سمر کیمپ کا وہ بس ایک ہفتہ یا 8-10 دن پہلے ہی بن گیا اچانک سے، تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہمارا خود کا ایک سلیبس تیار کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں بہت سارے لوگوں سے میں نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، اس سلسلے میں کیا سلیبس ہو، کس کے پاس کیا نصاب ہے۔ ہمارے علاقوں کے دیگر علماء کرام سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ آپ کا کوئی نصاب بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو بنایا تھا پچھلے سالوں میں وہ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے۔ ہم ادھر ادھر کی کتابوں سے کچھ چیزوں کو لے کر سلیکٹ کر کے ان کی زیراکس کاپی بنا کر بچوں کو دے دیے تھے۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں فکر مند تھا، تو میرے بہت ہی ایک عزیز دوست حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی، ان سے میں نے رابطہ کیا، اور اس سلسلے میں میری جو تشویش تھی ان کے سامنے پیش کی کہ سلیبس کے سلسلے میں اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے مزاج کے حساب سے اگر کوئی سلیبس جیسی کوئی کتاب ہو تو ہمیں بتائیں۔ تو میرے بہت ہی خاص دوست ہیں حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی، جو حق شناس فاؤنڈیشن کے فی الحال صدر بھی ہیں، وہی بانی بھی ہیں، اس کے بہت سارے خدمات شہر بنگلور میں وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ کتاب ریکمینڈ کی، اور اس کتاب کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ اچھی کتاب ثابت ہوگی، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کیونکہ ہم جو دینی سمر کیمپ شروع کرنے جا رہے تھے وہ کوئی مدرسے کے بچے نہیں تھے بلکہ اسکول کے بچے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کوئی انگلش میڈیم میں ہے، کوئی کنڑ میڈیم میں ہے، اردو کی طرف اگر حالانکہ اردو تو ہماری بہت ہی مطلب سمجھو کہ بہت ہی اہم زبان ہے، دین کی حفاظت اردو کی حفاظت میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچوں کا رجحان اردو کی طرف کم ہوتا ہے۔ تو اگر دینی سمر کیمپ میں جو 40 دن کا کورس ہوتا ہے اس میں اگر اردو کتاب کو لایا جائے، عربی کتاب کو لے کر آیا جائے، تو پھر بچوں کو پڑھانے میں تھوڑی دقت ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو انگریزی پڑھنے والے، انگریزی جو عام طور پر سب کو آتی ہے، رومن انگلش خاص طور پر ہر کوئی جانتا ہے، تو اس میں رومن انگلش کے طور پر کام کیا گیا ہے۔ اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں، ایک حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں عربی حدیث ہے اس کتاب میں، پھر وہی عربی کو رومن انگلش میں لکھا گیا ہے، پھر انگلش ہی میں، رومن انگلش ہی میں اس حدیث کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ صرف حدیث نہیں بلکہ دعائیں ہو، حدیثیں ہو، جو کچھ بھی اس کتاب میں ہے وہ ساری کی ساری چیزیں عربی اردو کے ساتھ رومن انگلش میں بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے بچوں کو پڑھانے میں بہت سہولت اس کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی نے اس کتاب کو جب تعارف کروایا تو میں سید یوسف جاوید صاحب سے رابطہ قائم کیا، اور ان کے پاس سے جب میں نے یہ کتاب منگائی تو مجھے تو فی الحال یہ کتاب بہت بہترین لگی، خاص طور پر اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو عربی زیادہ نہیں جانتے، اردو زیادہ نہیں جانتے، تو ان کے لیے بہت بنیادی چیزیں رومن انگلش میں اردو عربی کے ساتھ اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ اللہ سید یوسف جاوید جامعی صاحب سے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ بنگلور میں رہتے ہوئے ان سے میں نے کئی بار ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب جو ہمارے خاص رفیق ہیں ان کے ساتھ ہم رہتے تھے، تو انہی کے ساتھ ان کے توسل سے سید یوسف جاوید صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں ان کی اس خدمت کا علم نہیں تھا۔ بہرحال اب جب ان کی کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو بہت ہی اچھی کتاب ہے،
इस किताब से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें इस किताब में मौजूद हैं, अगर इसको ख़ुलासे के तौर पर कहा जाए तो इसको जो है कई पार्ट्स में इन्होंने तक़सीम किया है। पहले जो पार्ट है इसमें 10 सूरतें मौजूद हैं, अलम तरा से लेकर वन्नास तक वगैरह जो हैं 10 सूरतें और आयतुल कुर्सी वगैरह पहले पार्ट में है। और दूसरा जो पार्ट है इसमें जो है 40 दुआएं इन्होंने इसमें जमा किए हैं, और तीसरे पार्ट में 40 हदीसें इसमें इन्होंने जमा किए हैं। और इसी तरीके से चौथा पार्ट जो है वह आदाब के सिलसिले में है। देखिए चौथा पार्ट आदाब है, इसमें कई सारी चीज़ों के आदाब हैं, खाने के, पीने के, सोने के, सोकर उठने के, बैतुल खला में जाने के, यानी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आते हैं वो सारे आदाब इन्होंने इस बाब में जमा किया है। और एक इसका आगे का जो पार्ट है वो मसाइल के सिलसिले में है, रोज़मर्रा के जो हमारे मसाइल होते हैं, जो है गुस्ल के, वज़ू के वगैरह वगैरह, तो कुछ इसमें ज़रूरी मसाइल हैं। और उसके बाद का जो पार्ट है वो जो है अक़ाइद। अक़ाइद यानी इसमें अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, नबी कौन होते हैं, इस तरह की बहुत सारी अल्लाह की किताबें कितने हैं, कुरान मजीद के सिलसिले में क्या राय होना चाहिए, सहाबा किसे कहते हैं, ताबई किसे कहते हैं, इस तरह अक़ाइद को इन्होंने जमा किया है। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के अस्माउल हुस्ना को इन्होंने जमा करके रखा है। और तो इस तरह जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, कम से कम उतना इल्म, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जो है ना कि हर मुसलमान को बुनियादी इल्म जानना जो ज़रूरी है, तो वो सारी बुनियादी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मौजूद हैं। तो बहरहाल आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि हमने जो दीनी समर कैंप शुरू किया उस सिलसिले में जो निसाब को लेकर हम परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से उसका जो सिलेबस, उसका जो निसाब है वो हमें इस किताब के ज़रिए से मिल चुका है। और इसी किताब के ज़रिए से अभी दीनी समर कैंप में हमारी तालीम शुरू है। इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा हूँ कि कल से जो है हर दिन आपकी खिदमत में एक वीडियो इसी किताब के ज़रिए से पेश की जाए, चाहे वो मसाइल की हो या आदाब की हो। इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी कोशिश की जाएगी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।